معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں ہم سب کے لیے، لیکن دو کا میں تذکرہ کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا کہ حبیب کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی پیش کی، یعنی کیا عرض کیا کہ مولا کریمہ میں اپنی عاجزی پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی عبودیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو کیا الفاظ تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ محبوب کے لب انور سے نکلے ہوئے بہت ہی پیارے الفاظ۔ اور پھر اللہ نے کیا کلام کیا؟ کہا السلام علیکہ، کا آپ پر، محبوبہ آپ پر سلامتی ہو۔ کیا فرمایا کہ محبوبہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گناہ گاروں سے محبت دیکھیے، محبوب نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم گناہ گاروں کو بھی شامل کیا اور نیکوکاروں کو بھی خاص طور پر اعزاز دیا، سلامتی میں شامل کیا۔ تو کیا فرمایا کہ ہم سب پر سلامتی ہو۔ تو سبق جو معراج کے خاص طور پہ دو ہیں، ان کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیجیے۔ دیکھیے اس میں پہلا سبق کیا ہے؟ اس میں سلامتی والا سبق ہے۔ معراج کی رات اللہ کا کلام سلامتی والا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سلامتی والا، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز کا حصہ ہے۔ وہ کیوں حصہ بنایا؟ تاکہ ہم بھی سوچیں کہ اسلام کون سا مذہب ہے؟ سلامتی والا، محبتوں والا۔ اللہ کا کلام، مصطفیٰ کریم کا کلام سلامتی والا، اللہ کا دین سلامتی والا۔ تو اسلام میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ اسلام میں نفرت نہیں ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں تشدد نہیں ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے، اسلام پیس کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے، اسلام میں محبتیں ہیں، اسلام میں نفرتیں نہیں ہیں۔ نفرتیں پھیلانے والوں، نفرت کا کوئی واسطہ اللہ کے دین سے نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے دین سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ اللہ اور نبی کا دین محبت والا، ان کا دین سلامتی والا، نفرت، کدورت، قتل و غارت، تشدد، دہشت گردی، اس کا کوئی تعلق دین مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کا دین کیا ہے؟ سراسر سلامتی ہے۔ تو کیا سبق ملا کہ سلامتی بس سلامتی، دل کی سلامتی، روح کی سلامتی، باطن کی سلامتی، ظاہر کی سلامتی، زبان میں سلامتی، عمل میں سلامتی، کردار میں سلامتی، بیہیویئر میں سلامتی، تنہا زندگی کی سلامتی، سوسائٹی میں بھی سلامتی۔ پھر کیا؟ تمام عالم اسلام اور بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے سلامتی، کیونکہ اسلام کون سا مذہب ہے؟ ریلیجن آف پیس ہے، دین سلامتی ہے۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ سلامتی والا۔ تو میرے بچوں، سلامتی لیا کرو، سلامتی دیا کرو، سلامتی پھیلایا کرو۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور صالحین ساری عمر سلامتی کا پیغام دیتے رہے، اپنوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، کافروں کو بھی، جو بھی آتا سلامتی سے نوازتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ اسلام انسانیت کے لیے سلامتی ہے، یہ تو جانوروں کے لیے بھی سلامتی ہے۔ اپنے ذرا غریبانوں میں جھانکو تو سی، وہ تو غیروں کو اپنا بناتے تھے اور ہم، وہ دشمنوں کو دوست بناتے تھے اور ہم۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، آؤ اسلام کے پیغام سلامتی کو عام کریں۔ اور اسپیشلی میں کہوں گی جو ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھے،
خدا کے واسطے نفرتوں کو ختم کر دو۔ پہلے لوگ کافروں کو مسلمان بناتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا تم سوچو تو صحیح، مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنا رہے ہو۔ اور یہ بہت ہی دکھ کا مقام ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے نکال رہے ہیں۔ نہیں، چھوڑو ان نفرتوں کو، چھوڑو ان چیزوں کو جو لوگوں کے اندر غیر یقینی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ آؤ سلامتی کا پیغام عام کرو، اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، اپنی تحریروں سے۔ اور عوام کو بھی کہوں گی کہ آؤ سلامتی کی طرف آؤ۔ کیوں ہر ایک کو سن کے اپنے آپ کو غیر یقینی کیفیت میں ڈال رہے ہو؟ اپنے بچوں کو بھی جب اداروں میں چھوڑنے جاؤ تو دیکھا کرو یہ کون سا پیغام عام کر رہے ہیں، دہشت گردی والا یا سلامتی والا؟ تو کیا میں توقع رکھوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے رویوں میں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے سلامتی کو عام کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ اور معراج کا جو دوسرا بڑا پیغام ہے، آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، ذرا پھر پڑھیے۔ محبوب نے کیا عرض کی تھی؟ مولا کریمہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صرف مجھ پر سلامتی نہیں بلکہ سب کے لیے سلامتی۔ اللہ تو محبوب کو سلامتی کا پیغام دے رہے تھے نا، السلام علیکہ، آپ پر سونیا پیارا محبوبہ تجھ پر سلامتی ہو۔ اللہ سلامتی کا جب پیغام دے رہا ہے، آپ ذرا سوچیے، بہت بڑی ذات، آپ پر سلامتی ہو۔ ہمیں کوئی اپنا بزرگ کہہ رہے دے کہ بچے جیتے رہو، اللہ تمہیں زندگی دے تو من میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ سنتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے، معراج اخلاق بھی یہ ہے کہ جب بھی سلامتی چاہو، جب بھی سلامتی کی تمنا کرو تو تنہا اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے چاہو، سب کے لیے خیر مانگو۔ اپنے لیے نہیں مانگو، دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ یہی ہمیں مصطفیٰ کریم نے سکھایا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کہتا ہے یہ بندہ ہو کے دوسروں کی خیر مانگتا ہے، میں رب ہو کر کیوں نہ دوں؟ پھر وہ اللہ کتنا عطا کرتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جب بندہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے جو دوسروں کے لیے تو مانگ رہا ہے اللہ تجھے دے دے۔ پھر رہے نا ہم فائدے میں۔ تو محبوب نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ اگر تم سجدوں میں جاؤ، رات کی تنہائیوں میں جب رب سے تم باتیں کرو تو اس وقت خالی اپنے لیے نہ مانگا کرو، محبوب بھی ساری امت کے لیے مانگا کرتے تھے۔ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مانگا کریں، تمام انسانیت کے لیے مانگا کریں کہ مولا کریمہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا کریمہ جو بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو تو شفا میں تبدیل فرما۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں مولا سارے دکھیوں کو سکھی کر دے، سارے پریشان حال لوگوں کو خوش کر دے، سارے لوگوں کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ مولا کریمہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کو ان کے سکھ دیکھنا نصیب فرما دے، مولا شانوں کی زندگی دے دے، مولا کریمہ ایمان کی موت دے دے۔ بہت ساری دعائیں سب کے لیے مانگا کرو تو پھر یہ چیزیں آپ کو بھی ملیں گی۔ جو دوسروں کے لیے زیادہ مانگتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کے لیے مانگنا بھول بھی جاتا ہے تو رب کریم اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اور عظمت معراج یہ ہے، پیغام معراج یہ ہے کہ خالی اپنی جان کا لالچ، اپنی ذات کا لالچ نہ کرو بلکہ سب کے لیے سوچا کرو۔ ایک واقعہ سناتی ہوں، حدیث طیبہ سناتی ہوں، من میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ دعا مانگ رہے تھے اور ساتھ مصطفیٰ کریم سن رہے تھے چلتے چلتے۔ جیسے انہوں نے کیا مانگا؟ اللہم ارحمنی، مولا کریمہ مجھ پر رحم فرما۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو دیکھیے، اب بندہ ہے مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن انہوں نے تھپکی دی، بڑی محبتوں سے سمجھایا، علی دیکھ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے،
اپنے تک محدود کیوں کرتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے اللہم ارحمنا، مولا کریمہ ہم سب پر رحم فرما؟ تو ہمیں بھی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھنا چاہیے، انسانیت کا بھلا چاہنا چاہیے، ہم لوگوں کی ذات غریبوں کے دکھ کم کرنے کے لیے، دکھیوں کے دکھ کم کرنے کے لیے منبع فیض ہونا چاہیے۔ حدیث طیبہ میں ہے جو کسی دکھی کا دکھ دور کرتا ہے یا کسی کی پریشانی کو حل کرتا ہے، اس کو مسجد نبوی میں 10 سال عبادت سے افضل قرار دیا۔ پھر محبوب نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ مومن ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح، اگر ہم لوگ لمبے لمبے سجدے بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں، تو یاد رکھیے وہ آپ کے لمبے لمبے سجدے، وہ روزے، وہ بھی قبول نہیں۔ ادھر ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوں لیکن دوسری طرف دوسروں کی عزتوں کو اچھال رہے ہوں، ادھر ہم بڑی بڑی عبادات والے کام کر رہے ہوں، دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوں۔ دیکھو اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ ایسے کا تو ایمان بھی قبول نہیں۔ یاد رکھیں جو بولے تو دوسروں کو سکھ دیتے، من میں ٹھنڈ پہنچاتے، جو دوسروں کا بھلا سوچے، جو دکھی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، جو گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہو، وہی بندہ اللہ کے قریب ہے، وہی بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ پیدا ہوئے تو کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ امت کے لیے۔ معراج کی رات کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ امت کے لیے۔ آخری لمحے بھی جب حضرت عباس نے کان لگا کے سنا نا تو امتی امتی کی صدائیں آ رہی تھیں۔ او عہد کریں آج ہم کہ ہم بھی اب ساری زندگی جو بھی کام کریں گے وہ کریں گے جو ہمارے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اطاعت مصطفیٰ نظر آئے، عشق مصطفیٰ نظر آئے، منہ سے نہ کہنا پڑے۔ ہم لوگوں کو ادب اور تعظیم میں بھی آگے بڑھنا ہے، مصطفیٰ کریم کے ادب میں، اور پھر ان کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے، محبتوں کے پیغام کو۔ پھر ہم نے دین کی خدمت بھی کرنی ہے، تبھی اللہ راضی ہوگا، تبھی مصطفیٰ کریم راضی ہوں گے۔ ہم امت وسطیٰ ہیں، انسانیت کے بھلے کے لیے ہم لوگ ہیں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے قول و فعل میں محبتیں اور سلامتی بھر دے۔ ہم قدم اٹھا رہے ہیں، مولا کریمہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے، دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ہمیشہ درخواست رہے گی آپ لوگوں سے دعاؤں کی۔ میرے اداروں میں کام کرنے والے معاونین، پھر فیس بک، واٹس ایپ پہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مولا کریمہ سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ میرے گھر والوں کو لیے بھی آپ نے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جب سلام بھی کسی کو کیا کریں نا تو ذہن میں رکھا کریں مولا ان کے جان کے، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ تو پھر آپ کے حصے میں سب چیزیں آ جائیں گی۔ ورڈنگ پہ بھی توجہ دیا کریں۔